پیارے دوستوں، یہ ایک زندگی بدل ڈالنے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے اور اس کی شادی کی رات کا یہ واقعہ ہے۔ جیسے دنیا کے ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو خوب سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح یہ ماجرا اس گھر میں بھی تھا۔ نکاح سے پہلے اس گھریلو لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہوئی، یعنی اذان ہوئی، اور نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کے بعد کچھ وقت گزرا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک لڑکی نے جب عشاء کی اذان سنی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید مغرب کے لیے کیا گیا اس کا وضو اب قائم نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسمیں نہ جانے کب تک جاری رہیں گی۔ ماں نے حیران ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یہ سارا میک اپ تمہارا وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا، اور کہا کہ اب وقت بھی نہیں ہے کہ تم دوبارہ میک اپ کر سکو۔ اگر شادی میں تم بنا میک اپ والے چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے جاؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مذاق بن کر رہ جائے۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے ڈر اور خوف صرف اپنے پروردگار کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ اس نیک لڑکی کو وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اپنی ماں سے یہ کہہ کر وہ لڑکی آگے بڑھ گئی اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اس بات کا بھی ڈر نہیں تھا کہ لوگ اس کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو بس اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اس نماز میں اس نے وہ لطف اور مزہ پایا جو اسے پوری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ نماز میں اس نے آخری سجدہ کیا اور پھر اس سجدے کے بعد وہ کبھی نہ اٹھ سکی۔ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نیک لڑکی کا سجدے ہی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس سے عظیم اور خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی والدہ اس کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی، وہ کافی دیر تک آوازیں دیتی رہیں، اور جب قریب جا کر اس کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے سجدے کی حالت میں وہ لڑکی اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے گا کہ آخر اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ ماں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، آفرین ہے ایسی ماں کے صبر پر بھی۔ اور اس ماں نے کہا کہ تم صرف اللہ کے نزدیک خوبصورت بننا چاہتی تھی، اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی، اور اللہ نے تمہیں اس حال میں موت دی جس حالت میں دنیا کا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرا انتقال ہو جائے، لیکن افسوس کی ایسی موت صرف کچھ ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں بہت ہی قرب والے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں بھی ایک نئی دلہن کا واقعہ سامنے آیا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ لڑکی بے پناہ خوش تھی۔ دونوں خاندانوں کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ہر طرف سے خوب خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور تمام عزیز و اقارب رشتہ دار یہی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے ہم دونوں خاندانوں کو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کتنے دن کی ہے؟
شادی کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد دلہن کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال جاتے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہی گھر جو تقریباً 1 ہفتے پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب وہاں ماتم چھا چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میت کو غسل دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک نئی نویلی دلہن کی میت کو دفنا دیا گیا۔ اس لڑکی کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے اپنے گھر چل دیے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار کچھ دن تک رونے دھونے کے بعد سب خاموش ہو گئے اور دلہے نے بھی کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی۔ دنیا اپنی اپنی ڈگر پر چلتی رہی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا، زندگی کے باقی معاملات سارے برابر چلتے رہے۔ دوستو، واقعی کسی کے چلے جانے کے بعد زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی ہے، موت سے فرق صرف مرنے والے کو پڑتا ہے۔ آج وہ لڑکی قبر میں تنہا ہوگی، بات دراصل یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر 1 ہفتے پہلے دلہن کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شادی کے 1 ہفتے بعد مر جانا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا پھر بھی وہ دلہن اپنی زندگی کے بچے دن ایسے ہی گزارتی؟ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے تو ذرا سوچئے، ذرا سی دیر کے لیے تنہائی میں جا کر سوچئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 دن کے بعد آپ کو مر جانا ہے تو آپ اپنے باقی کے 4 دن کیسے گزارو گے؟ گناہوں سے توبہ کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ساری اکڑ، ساری انا، سارا غرور کسی کونے میں جا کر سو جائے گا۔ ہمیں بس ایک ہی فکر ہوگی، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو، یہ سب ہم اس وقت کریں گے جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا چند دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم سب غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے حرام کی روزی کماتے ہیں، کس کے لیے؟ بس اس چند دن کی زندگی کے لیے، جسے چند ہی دن کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکال دے، ہمیں اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم نے جانے انجانے میں اب تک جو بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ دوستو، آپ تمام سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔